This question is from Miss Nagma. Maulana, in the one of the panel discussion which was happening in Tel Aviv, uh, one of the CPS member asked the Palestinian leader, Mr. Muhammad Shataya, who was present there, that in Islam, suicide bombing is unlawful. Then why is it that they are resorting to suicide bombing? To that he responded that it is not a religious battle. It is a fight of land. What are your comments on that? دیکھیے، میں نے بھی سنا تھا کہ ان کا جواب قرآن میں ہے کہ انما ہے کلمۃ ہوا قائلها. یہ آدمی کہتا بغیر سوچ سمجھے یوں ایک بات، کوئی اس کا میننگ نہیں، مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ لینڈ کے لیے آپ لڑ رہے ہیں تو لینڈ ملنا چاہیے نا. ہر لڑائی کسی اینڈ کے لیے، کسی رزلٹ کے لیے ہوتی ہے. جب شروع کیا تھا لڑائی انہوں نے 1948 میں، تو فلسطین کا مور دین 50% کے پاس تھا. آج کچھ بھی نہیں، سب چھن گیا. تو لینڈ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لینڈ چھنوا رہے ہیں. یہ لڑائی ہے، یہ تو سر تاپا ایک اسٹپڈ کام ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ہے. نہ پولیٹیکل ہے نہ ریلیجیس ہے. یہ اسٹپڈ وار ہے. آپ سوچئے، کوئی بھی کام بس بزنس آپ کریں تو کس لیے آپ کو انکم ہوگی، جاب آپ کریں تو اس لیے آپ کو سیلری ملے گی. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو کسی اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے. تو لینڈ کی لڑائی اس لیے کہ ہونا چاہیے کہ لینڈ ملے آپ کو، ہے تو لینڈ آپ کھو رہے ہیں. تو ناؤ دا ٹائم از ٹو ریوائز، ٹو ری اسیس دا ہول تھنگ. 60 سال بیت گئے تو اب انہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے ایسی لڑائی لڑی جو تھا اپنے پاس، وہ کھو دیا ہم نے. اب تو ری اسیس کرنا ہے. ہمیں بتاؤ کہ کیا کریں، بتاؤ کہ ہم کیا کریں. ری اسیس کرنا چاہیے، ریوائز کرنا چاہیے. یہ اعلان کرنا چاہیے کہ وی ویئر رانگ. یہ جو کہا انہوں نے، وہ کہنا چاہیے کہ وی ویئر رانگ، کیونکہ لینڈ ملی، لینڈ چھن گئی. 1948 میں لوگ لڑائی چھوڑی تھی، اب 60 برس بیت گئے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے، ہسٹری پڑھ لیجیے. 1948 میں بالفور پلان کے تحت جو ملا تھا انہیں لینڈ، وہ فلسطین کا مور دین 50% تھا. آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب چھن گیا، سب قبضہ کر دیا دوسروں نے. تو لینڈ کی لڑائی تھی، لینڈ کو چھیننے کی لڑائی تھی، لینڈ کو کھونے کی لڑائی تھی. یہ کوئی لڑائی ہے؟ یہ اسٹپڈ وار. انہیں کہنا چاہیے تھا وی وی آر رانگ، وی آر بلائنڈ، وی آر بلائنڈ. ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. ہر ایکشن، دیکھیے کوئی بھی ایکشن آپ لیں تو اس کو ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، کوئی ریزلٹ نکلے. یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، الٹا. یعنی کھربوں روپیہ برباد کیا اسی میں، بے شمار جانیں اس میں ضائع ہوئیں. فلسطینی وہاں سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے. جس اینگل سے دیکھیے یہ کھونے کی وار تھی. لینڈ کی وار تھوڑی ہے یہ، لینڈ کی وار نہیں، یہ کھونے کی وار ہے، تباہی کی وار ہے. اب کہنا چاہیے لوگوں کو کہ وی آر بلائنڈ، وی کمیٹڈ اے گریو مسٹیک. اب ہمیں بتاؤ کہ ہم اب سے کیا کریں. Now the time is to reassess, to revise the whole matter. یہ کوئی جواب نہیں. انما ہے کلمۃ وقائلها کا مصداق. This question is from Mr. Devender Mohan. How does one know whether the inspiration received is correct or not? دیکھیے، ہم کرائٹیرین مانتے ہیں قرآن کو، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی بک ہے
یعنی ڈیوائن بک جو ان آلٹرڈ ہے, جو پریزروڈ ہے, تو وہی ہے کرائٹیرین. ہم خود کرائٹیرین نہیں ہیں. میں اس کو نہیں مانتا. اس ایک تھیوری جو ہے, آدمی کے اندر ہی سب کچھ ہے. ایک کتاب چھپی ہے, اس کا نام کیا, آئی ایم دیٹ. ایک کتاب, آئی ایم دیٹ, یعنی میں ہی وہ ہوں, یعنی میں ہی خدا ہوں. یہ تو ایک بالکل بیس لیس بات ہے, ایک فالس عقیدہ ہے کہ میں ہی خدا ہوں. میں دویتواد کو مانتا ہوں, ادویت کو نہیں مانتا. میں دویتواد کو مانتا ہوں, ادویتواد کو نہیں مانتا. میں الگ ہوں, خدا الگ ہے. تو خدا نے اپنی کتاب بھیجی ہزاروں سال تک, بار بار وہ کتابیں پریزرو نہیں رہیں. سب کتابوں میں کیا ہوا, آلٹریشن ہو گیا. قرآن وہ کتاب ہے جو آج بھی پریزرو ہے, اس کی لینگویج بھی وہی ہے, ٹیکسٹ بھی وہی ہے, سب کچھ. تو وہ ہے کرائٹیرین. تو میں جہاں تک تعلق ہے, مجھے خدا کے فضل سے روزانہ انسپریشن ہوتا ہے, روزانہ. آج بھی ہوا. میں اس کو کیا کرتا ہوں, اس کو میں جو کہتے ہیں ٹیلی کرنا, کمپیئر کرنا قرآن سے. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو میں ایکسپریشن صحیح تھا, اس کے خلاف ہے تو وہ غلط تھا. تو میں جس سچائی کو میں ڈسکور کیا ہے اس کے مطابق میرا یہ ماننا ہے. This question is from Mr. Muhammad Zubair. Maulana, I was explaining creation plan of God to a friend. After listening everything, he said, "Why doesn't God leave me alone? I don't want heaven, neither hell. I don't want to give exam in this world. Why doesn't God just leave me out of all this?" دیکھیے, یہ بھی کہنے کی بات ہے. آپ الون ہو جائیے. کون آپ کو روک رہا ہے الون ہونے؟ مطلب خدا کی ہوا میں سانس مت لیجیے, خدا کے سورج سے روشنی مت لیجیے, خدا کی زمین پہ مت رہیے, خدا کے جو فوڈ پیدا ہو رہا ہے زمین سے اس کو نہ کھائیے. ایسا کیجیے, آپ الون ہو جائیے. یعنی خدا کے سارے چیزوں سے انجوائے کر رہے ہیں آپ, اور کہتے ہیں کہ میں الون ہونا چاہتا ہوں. یہ تو انسنسیئر لوگ ہیں جو ایسی باتیں بولا کرتے ہیں. کیا آپ نے پیدا کیا ہے زمین کو؟ کیا آپ نے بنایا سولر سسٹم کو؟ کیا آپ زمین کو فرٹیلائز, اس کو وہ کیا ہے, وہ فرٹائل بنایا ہے جو کہ فوڈ نکلتا ہے اس سے؟ آپ نے سسٹم بنایا ہے کہ وہ آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے ہر طرف سے؟ بنایا ہے آپ نے؟ نہیں بنایا ہے تو آپ کا نہیں ہے وہ, آپ چھوڑ دیے اس کو, الون ہو جائیے. ایک سیکنڈ بھی الون ہو کر نہیں رہ سکتے آپ. یہ کہنے کی باتیں ہیں. آپ ایک سیکنڈ بھی الون نہیں ہو سکتے. آج صبح میں اٹھا بستر سے, تو اٹھنے میں تھوڑا سا میں ایسے دیر سے ہو گیا تو میں گرنے لگا. کیوں گرنے لگا؟ زمین کی گریوٹی جو ہے اس میں آ گیا میں. اگر میں سیدھا رہوں تو گریوٹی سے میں نہیں جھکوں گا, ذرا جھک جاؤں تو گریوٹی مجھے کھینچ لے گی. تو میں سوچا کہ انسان سیدھا کھڑے ہونے پر ابھی یعنی بس میں نہیں اس کے سیدھا کھڑا ہو سکے. آپ بس یہ بھی نہیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہو سکے, ذرا سے ادھر جھکے تو زمین کی گریوٹی کھینچ لے گی آپ کو, ادھر دم سے گر پڑیں گے آپ. ابھی ہمارا جو سیٹلائٹ گیا ہے اوپر, جو چاند کے ککشا میں آ گیا ہے, یعنی وہ اس کے اسفیئر میں آ گیا, وہ گھوم رہا ہے چاند کی طرف. تو کیا ہماری سائنس نے ایسا کیا ہے؟ زمین کے اندر کی جو گریوٹی ہے اور چاند کی جو گریوٹی ہے, اس کا یہ سب کارنامہ ہے. اب جانتے ہیں کہہ جاتا ہے راکٹ زمین سے چاند کو سیدھے نہیں جاتا ہے ایسے, جیسے اگر کار جاتی ہے یہاں سے نکلے تو سیدھے ہم چلے گئے فرید آباد. وہ جو گریوٹی ہے اس سے کنٹرول ہوتا ہے, وہ ایسے چلے گا پہلے, پھر وہاں جا کر ایسے ہونے لگے گا. وہ یہ سب کون کرتا ہے؟ لا آف نیچر ہو رہا ہے, ڈیوائن لا سے ہو رہا ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں الون رہنا چاہتا ہوں, تو الون رہ کے دکھاوے وہ. تم الون رہ نہیں سکتے ہو.
خدا کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے اس سے الگ ہو جاؤ، تو اپنے کو ڈیٹیچ کر لو اس سے. خدا کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے اس کو اپنے کو ڈیٹیچ کر لو اس سے. تو یہ انسنسیئر لوگ ایسی باتیں بولا کرتے ہیں. انسنسیئر لوگ. اگر سنسیئر ہو آدمی تو ایسی باتیں کبھی بھی نہیں بولے گا وہ. This question is from Dr. Muslima Siddiqui. Is there any way for those who are not able to go to Masjid-e-Aqsa to share the blessings available there? میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ دعا ہے. دعا ہے. جیسے وہاں بھی میں نے جو دعا کی تھی کہ پیغمبروں کی جو جماعت یہاں تھی یا ان کی جو گیدرنگ تھی اس میں شامل ہو جاؤ، تو دعا ہی تو تھی وہ، کیونکہ پیغمبر تو موجود نہیں تھے وہ. تو میں نے جو حدیث سنائی وہ حدیث بہت بڑی اس میں ہوپ ہے ہر آدمی کے لیے. انا عند ظن عبدی بی فلیدعُ ما شاء، کہ میں بندے گمان کے ساتھ ہوں، تو جو چاہے وہ گمان کر لے میرے بارے میں. مطلب وہ جو گمان کرے گا اس کو پورا کروں گا. تو اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ خدایا میں دعا کے ذریعے اس بلیسنگ کو مجھے دے دے، وہ بلیسنگ مجھے مل جائے دعا کے ذریعے، کیونکہ میں وہاں سفر کر کے نہیں جا سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے ذریعے اس کو بلیسنگ مل جائے گی. انا عند ظن عبدی بی فلیدعُ ما شاء، میں بندے گمان کے ساتھ ہوں، تو جو گمان چاہے وہ میرے بارے میں کر لے، میں اس کو پورا کروں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الٹا سیدھا گمان کر لیں، یعنی جو درست گمان اگر کریں گے آپ، جو صحیح گمان جو خدا کے اس کے مطابق ہوگا، اسکیم کے مطابق ہوگا، تو خدا اس کو پورا کرے گا. تو اگر کوئی یہی دعا کرے کہ خدایا میں اقصیٰ میں نہیں آ سکا، یہی مجھے تو اقصیٰ والی بلیسنگ دے دے، مجھے یقین ہے کہ اس کو مل جائے گی بلیسنگ یہیں پر دعا کے ذریعے سے. This question is from Dr. Farida. Why have all the people, being great language experts, failed to translate the Quran possessing clarity? ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے. میں نے خود قرآن کے انگریزی ترجمے پڑھے ہیں، اور جو انگریزی کے ایکسپرٹ ہے، جو ان کی مدر ٹنگ انگلش ہے، ان سے باتیں کی ہیں. ایک صاحب جنہوں نے کہ انگلش ٹرانسلیشن کا ریسرچ کیا ہے اسی پر، جو عربک اور انگلش دونوں جانتے ہیں، جو دلی میں رہتے ہیں، ان سے میری باتیں ہوئی ہیں. یونیورسلی سب کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے انگلش والے، ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی نہیں ہے وہ. تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس کا جواب میں جو دوں گا وہ آپ کو سبجیکٹیو لگے گا. میرے پاس سبجیکٹیو جواب ہے، آبجیکٹیو جواب نہیں ہے اس کا. اس کا جواب میرے پاس ہے، لیکن وہ جواب سبجیکٹیو ہے، وہ آبجیکٹیو نہیں ہے، یاد رکھیے. سبجیکٹیو جواب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن پڑھو تو یہ سمجھو قرآن تمہارے پر اترا ہے. ایک شخص نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ قرآن ہے تو ری ریویل ٹوڈے، لیکن نہ تو قرآن اقبال کے اوپر اترا، ان کا کلام بتاتا ہے کہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے وہ، نہ اس آدمی کے اوپر ریویل ہوا جس نے یہ جملہ کہا تھا. کیوں؟ لوگوں نے وہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا. اقبال کہتے ہیں شاعری کرتے رہے. بتائیے شاعری سے آپ قرآن اترے گا آپ کے اوپر؟ جبکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ قرآن شاعری نہیں ہے، پیغمبر شاعر نہیں ہوتا، اور آپ شاعری کر رہے ہیں.
تو آپ قرآن کیسے اترے گا آپ کے اوپر؟ آپ کو کرنا پڑے گا قرآن کے کلچر کو اپنائیں، پیغمبر کے کلچر کو اپنائیں، ڈیوائن کلچر کو اپنائیں، اپنے آپ کو بلیمیٹ کر دیں اسی میں. آخری حد تک اپنے آپ کو اسی میں جو کہتے ہیں ملین کر دیں. تب کیا ہوگا؟ تب آپ کو معرفت ملے گی، تب آپ کو ریئلائزیشن ہوگا، تو قرآن اترے گا آپ کے اوپر. یعنی اترے گا کس معنی میں؟ یعنی معرفت کے معنی میں اترے گا. تو پھر آپ کو قرآن سمجھنے لگیں گے آپ. تو میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اسی میں فنا کر دیا، ہلاک کر دیا اپنے کو. اور میں کہہ سکتا ہوں قرآن میرے اوپر اترا، یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنی میننگ کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں. جس کو کہتے ہیں، یعنی محدثین کے یہاں ایک لفظ ہوتا ہے معرفت حدیث. اگر آپ میں سے جو لوگ حدیث کو پڑھا ہوگا تو محدثین ایک لفظ بولتے ہیں، ایک ٹرم، معرفت حدیث، یعنی حدیث کی پہچان. حدیث کی پہچان. تو اسی طرح سے معرفت قرآن بھی ہے، قرآن کی پہچان. جو آدمی اپنے آپ کو قرآن میں اتنا زیادہ ڈیڈیکیٹ کرے کہ اس کو قرآن کی پہچان ہو جائے، تو وہ صحیح ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن میں کلیئرٹی ہوگی. نہیں تو نہیں ہوگی. قرآن کی پہچان تو ہوئی نہیں آپ کو. تو کیا کریں گے آپ؟ میں ایک دلچسپ اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک انگریز تھے جان بٹ، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ہمارے پاس آتے تھے پہلے، اب وہ واپس چلے گئے لندن. تو ہماری ایک چیز کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے. تو اس میں تھا کہ حضرت ابو کا جب خلیفہ ہوئے تو اسامہ کا لشکر جو تھا وہ انہوں نے روانہ کیا موتا کی طرف. تو جب اسامہ گھوڑے پہ چڑھ کے جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر ان کے ساتھ چل رہے تھے باتیں کرتے ہوئے. تو وہ ترجمہ انہوں نے کیا کہ چیٹنگ کرتے ہوئے، یعنی ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ چیٹنگ کرتے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ خلیفہ کے لیے چیٹنگ کرنا تو نہیں بولا جائے گا، لیکن ان کو پہچان نہیں تھی، اس کی پہچان نہیں تھی. کسی بھی چیز کی یاد رکھیے، سائنس ہو، فلاسفی ہو یا قرآن ہو، کسی بھی چیز کو ایک چیز ہوتی ہے پہچان. جیسے جوہری ہوتے ہیں، جو ڈائمنڈ مرچنٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈائمنڈ کی پہچان ہو جاتی ہے. آپ آج کل زمانے میں ایسے ڈائمنڈ بنے ہیں بالکل ہو بہو اسی کی طرح کے ہوتے ہیں، نیچرل ڈائمنڈ کی طرح، لیکن وہ پہچان لیتے ہیں اس کو. ہم اپنی پہچان پائیں گے. تو قرآن کی پہچان، معرفت قرآن کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر ڈالے، یعنی سول کنسرن بنا لے وہ قرآن کو، سول کنسرن بنا لے وہ قرآن کو. میں نے اس طرح سے قرآن کو پڑھا ہے. شبلی منزل جو ہمارے اعظم گڑھ میں ہے، دارالمصنفین، وہاں بہت اچھا کلیکشن ہے عربک بکس کا. سب سے پہلے میں نے وہاں پر تفسیروں کو پڑھا، قرآن کی تفسیریں. اس وقت مولانا عبد الباری صاحب اس کے لائبریری ہوا کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا. وہ وہاں ہوتے تھے. تو میں جاتا تھا وہاں صبح کو. جب اس کا ڈور کھلتا تھا، جب تالا لگا کر کے، تو میں پہلا ہوتا تھا شخص جو انٹر ہوتا تھا اس کے اندر سے. اور شام کو جب بند ہوتا تھا تو میں پہلا شخص ہوتا جو نکلتا تھا اس سے. بیچ میں وہ لوگ جاتے تھے اس کے لیے، لنچ کے لیے، بند کر کے تو میں اندر ہی پڑھا رہتا تھا اس کو. اور کیا کرتا تھا میں؟ قرآن کی تفسیریں ساری عربک تفسیریں وہاں پر تھیں، عربک تفسیریں جو ہیں اس کو پڑھتا رہتا تھا. اور جانتے کیا ہوتا تھا؟ ایسا ہوا کہ میں دن کا کھانا نہیں کھاتا تھا. صبح کو کھانا کھا کے چلا گیا جو کچھ بھی،
پھر شام کو لوٹتا تھا، بالکل شام کو، مغرب کے وقت. تو وہاں پر مجھے اس ایک تجربہ ہوا جو کہتے ہیں اندھیرا چھا گیا، کہ میں نے اس شیلف ہے، اس سے میں نے ایک تفسیر نکالی، یہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. پھر اٹھتا ہوں اس کو رکھنے کے لیے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ شیلف کدھر، ادھر ہے کہ ادھر ہے. کیوں؟ بھوک کی وجہ سے. تو بہرحال میں کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے آپ کو اسی میں فنا کر دیا. تب جا کر مجھے معرفت قرآن حاصل ہوئی، قرآن کی پہچان. اب آپ کو یہ بات سبجیکٹیو لگے گی تو اب لگ سکتی ہے، لیکن اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں نے بیان کر دیا. This question is from Miss Razia. Why is there a fatwa against traveling to Masjid Al-Aqsa? یہ تو ایک بناوٹی فتویٰ تھا. انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا رول ہونا چاہیے، کوئی بیس اس کی نہیں ہے، خود ہی بنا رکھا ہے. اب اگر وہاں مسلمان کے سوا کوئی اور رول کرنے لگے تو وہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. یعنی لیگل رول وہاں پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے. دوسرا کوئی ہے تو انلیگل رول کر رہا ہے وہ. تو چونکہ انلیگل رول ہے اس لیے وہاں جانا ہماری جائز نہیں. یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کچھ بھی نہیں. یہ سب بالکل بناوٹی باتیں ہیں. تو اس کو کہتے ہیں بناء فاسد علی الفاسد. ایک بناوٹی بات بنائی، اس کے بعد ایک بناوٹی فتویٰ بھی دے دیا. سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. یہ کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، کوئی اس کی ریزن نہیں ہے. قرآن حدیث میں اس کے سپورٹ میں کوئی ریفرنس نہیں ہے. تو یہی ایک بات تھوڑی ہے. سوسائڈ بامبی سے انہوں نے کہا سارے عرب کے علماء سوسائڈ بامبی کو جائز بتاتے ہیں. یہ فتویٰ ہے کوئی؟ اس کا نام فتویٰ ہے. اور کیا کہتے ہیں یہ، اس کو کہتے ہیں استشہاد، طلب شہادت. یہ سب بالکل بیسلیس فتوے ہیں، بالکل بیسلیس فتوے. لیکن سینکڑوں ہزاروں لوگ مانتے ہیں اس کو. ایک ہی بات تھوڑی ہے، ایک ہی بات نہیں ہے. ایسی غلط باتیں ایک دو نہیں بنا رکھا لوگوں نے. ایسے یہ بناوٹی فتویٰ ہے کہ وہاں پر جانا جائز نہیں ہے. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں. This question is from Dr. Farida Khanam. As per Quran, the sole point of our love and emotions should be God. Then why do we see this love being showered upon family and children? And what is our responsibility towards them? ہاں دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. کل حبیب بھائی کا ٹیلیفون آیا تھا حیدرآباد سے، تو یہ بات میں نے ان سے کہی. میں نے کہا کہ دیکھیے، ایک ہے خدا، ایک ہے آپ کی اولاد، آپ کے بچے. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے جذبات رکھے ہیں، محبت، پیار، لو. وہ صرف خدا کے لیے یاد رکھیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بچے آپ کی محبت کا مرکز نہیں بن سکتے. بچوں کے لیے خدا نے محبت نہیں رکھی ہے. اولاد آپ کے لیے رسپانسبلٹی ہے، یاد رکھیے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اولاد آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اولاد سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ خدا کی چیز اولاد کو دے رہے ہیں. محبت کا جو جذبات آپ کے اندر رکھا گیا، اس کا سول حق صرف خدا کو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اولاد سے محبت کرتے ہیں تو آپ ایک شرک کرتے ہیں، آپ شرک، یعنی خدا کا حق اولاد کو دے رہے ہیں. اس میں ذرا بھی شک مت کیجیے. کسی کو شک ہو تو میرے پاس آئے، میں کتابیں دکھاؤں گا اس کو. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ محبت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، فیملی کا تعلق ہے، وہ ہے ہمارے لیے رسپانسبلٹی، ذمہ داری. بس اس میں پھر ذرا بھی شک نہیں ہے یہ کہ فیملی یا اولاد ہمارے لیے رسپانسبلٹی ہے، مرکز محبت نہیں ہے. اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے آپ،
کہ میری چیز تم نے دوسروں کو کیسے دے دی، میری چیز دوسروں کو کیسے دے دی تم نے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ ماں اپنا آقا جانے گی، یعنی اپنا مرکز محبت جانے گی. یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اولاد سے محبت کرنے لگیں گے، خدا سے محبت چھوڑ کر کے، یعنی شریک کر لیں گے اولاد کو. تو بہر اس میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کی اولاد، یہ جو ہے آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہیں. وہ مرکز محبت نہیں ہے آپ کے لیے. اگر آپ اپنی محبت کے جذبات کو خدا کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں تو بلا شبہ آپ خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ میں قرآن میں یہ چیز بتا دی گئی ہے. This question is from Maulana Zakwan. What is the meaning of this saying of the companion? We learned Iman before the Quran. ہاں دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. حدیث صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. آج کل کیا ہے، دنیا بھر میں یہاں سے لے کر امریکہ تک لوگ عربی پڑھاتے ہیں تاکہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں. وہ عربی کیا ہوتی ہے، وہ اسپیٹرنگ کہتے ہیں، اسپیٹرنگ آف نالج، اسپیٹرنگ آف، یعنی عربی کے اسپیٹرر بن جاتے ہیں. اسپیٹرر جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کو عربی پڑھنا ہے تو آپ کو جاب چھوڑنا پڑے گا، بزنس چھوڑنی پڑے گی، آپ کو 25 سال تک اسی میں غرق ہونا پڑے گا، تب عربی آئے گی. یہ اسپیٹرر بن کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن سمجھ لیں گے. یہ بہت بہت بڑی فلیسی ہے. یہ فلیسی یہاں سے امریکہ تک پھیلی ہوئی ہے. اس پر کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ اقبال نے شروع کیا تھا یہ کام، ابھی تک چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے اندر یعنی وہ نہ ہو، ڈی کنڈیشننگ نہ ہو، تب تک آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. تو صحابہ کی پہلے ڈی کنڈیشننگ ہوئی، پھر انہوں نے قرآن کو سمجھا. مائنڈ تو بدلا نہیں ہے، مائنڈ تو وہی ہے جو پہلے والا مائنڈ تھا. اب آپ نے عربی پڑھ لیا، کچھ بھی الٹا سیدھا مائنڈ نکالیں گے اس میں، کچھ بھی الٹی سیدھی مائنڈ نکالیں گے اس میں. کیونکہ ہر آدمی دیکھیے اپنے مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اب ہم پیدا ہوئے ایک ماحول میں، وہاں بڑی کنڈیشننگ ہوتی رہی، وہ ساری کنڈیشننگ دماغ میں بھری ہوئی ہے، ساری کنڈیشننگ دماغ میں بھری ہوئی ہے. تو اسی کو لے کر کے ہم آ گئے. اس کی کھلی ہوئی مثال یہ ہے کہ ہندو لوگ جو ہیں، جو مسلمان ہوئے، کنورٹ ہوئے، وہ سب کے سب ابھی بھی جو مسلمانوں کی 50% زیادہ مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. ابھی آپ جانتے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پہ بولے تھے وہ کہ رسول اللہ سے استطاعت نہیں ہے، تو اس میں کفر فتویٰ لگ گیا ان کے اوپر. یہ کیا ہندو مائنڈ ہے؟ یہ ہندو مائنڈ کو لے کر آئے کہ رام اور کرشن اور جو بھی ان کے ہیں بزرگ، ان سے استعانت کرتے ہیں، وہ ان سے مانگتے ہیں. تو رسول اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی مائنڈ کو لے کر کے یہاں سمجھ لیا کہ رسول اللہ سے بھی استعانت کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، وہ دیں گے ہم کو. حالانکہ بالکل غلط ہے، اسلام میں نہیں ہے یہ. تو چونکہ ان کی ڈی کنڈیشن نہیں ہوئی، بغیر ڈی کنڈیشننگ کو وہ اسلام میں آ گئے. تو وہ پہلے سے جانتے تھے کہ استعانت تو ہونا چاہیے رام سے، کرشن سے، سب سے. تو جوڑ دیا انہوں نے، رسول اللہ صاحب جوڑ دیا. ابھی میں کل ریڈیو پر سن رہا تھا کہ سردار لوگ استعانت کرتے ہیں گرو نانک سے، ان سے مانگتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ڈی کنڈیشننگ پہلے ہوگی، پھر قرآن کو سمجھنا اس کے بعد کو آئے گا. اگر آپ نے ڈی کنڈیشن نہیں کی اپنی، تو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ ڈی کنڈیشننگ کے لیے. جو اتنی ساری کتابیں ہمارے چھپی ہمارے مشن سے، وہ ڈی کنڈیشننگ کے لیے. اسی لیے میں روز کہتا ہوں کہ پہلے تو ہمارا رسالہ میگزین پڑھو، ہماری کتابیں پڑھو،
پھر قرآن کو سمجھ پاؤ گے. اگر اپنی مائنڈ کو نہیں بنایا, اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا, تو کچھ نہیں سمجھو گے. بہت اچھا ایک مجھے یاد آتا ہے, پروفیسر رمن جو تھے, جو ان کو نوبل پرائز ملا تھا, آپ جانتے ہوں گے رمن کو. رمن ایفیکٹ ان کا مانا جاتا ہے سائنس میں. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں, کوئی بڑا آپ کو کوئی بڑی اپلبدھی نہیں آپ کی, کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا ہے آپ نے, کیوں آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ اس میں کچھ فلیش ہو جاتی ہے کوئی چیز, تو وہاں سے آپ پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ چیز ہے. تو رمن نے جواب دیا کہ تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو, لیکن ہاں انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بائی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے, ساری ڈسکوری جو ہے بائی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایکسیڈنٹ صرف سائنٹسٹ کو پیش آتا ہے, کیونکہ وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہوتا ہے. ایسا ایکسیڈنٹ صرف سائنٹسٹ کو پیش آتا ہے کیونکہ پریپیئرڈ مائنڈ ہوتا ہے. تو دیکھیے, پریپیئرڈ مائنڈ ہونا سائنس میں بھی ضروری ہے, فلاسفی میں بھی ضروری ہے, بزنس میں بھی ضروری ہے, جاب میں بھی ضروری ہے, ایسی قرآن میں بھی ضروری ہے. اگر آپ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہیں اور یوں ہی آپ نے عربی کچھ سیکھ لی, کچھ اسپیٹر بن گیا اس کے, آپ کہتے بس میں قرآن کو ڈائریکٹ پڑھوں گا, تو آپ کچھ سمجھیں گے نہیں, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دو میں سے ایک کا چوائس آپ کے لیے ہے. یا تو 25 سال تک مدرسے میں داخل ہو کر کے آپ عربی پڑھیے, ایک اسکالر بنیے, سچ مچ اسکالر, تب آپ ایسا کر سکیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں. اور نہیں تو یہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں, یعنی مائنڈ کے پریپریشن کے لیے, ڈی کنڈیشننگ کے لیے, اس کو پڑھیے پہلے. جب اپنے مائنڈ کے آپ ڈی کنڈیشن کر چکے ہوں, اس کے بعد قرآن پڑھیے, پھر آپ کو ٹرانسلیشن بھی قرآن سمجھ میں آ جائے گا, اور ویسے بھی سمجھ میں آئے گا. یہی ہے تعلم الایمان ثم تعلم القرآن کا مطلب. This question is from Mr. Idris. Maulana, what is the definition of muhabbat? Secondly, how would you describe the feelings, companions towards the Prophet, mother and child feelings towards each other, and thirdly, a native feeling towards his or her country? دیکھیے, قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے, قرآن سے شروع کیجیے سوچنا, انما اموالکم واولادکم فتنہ, اولاد فتنہ ہے, اولاد ٹیسٹ. یہاں شروع. محبت کیا ہے اس کو میں بتاتا ہوں, ہر آدمی جان سکتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو لے کر میرے مشن میں آتا ہے, میرے اس میں آتا ہے, تو میری بات سن نہیں پاتا, کیونکہ اس کا دل لگا ہوتا ہے بچے میں. وہ خود جان سکتا ہے, جو آدمی بچے لے کر آوے میرے اس میں, خود جان لے گا محبت کیا چیز ہے. ہر وقت اس کا دھیان لگا کر بچے میں, آدھی بات سنے گا بھی, آدھی بات نہیں سنے گا. تو سینٹیمنٹل جو تعلق ہو جاتا ہے اسی کا نام محبت ہے, سینٹیمنٹل تعلق. دیکھیے, ایک ہے ورکنگ تعلق, ایک ہے سینٹیمنٹل تعلق. محبت نام ہے سینٹیمنٹل تعلق کا, ورکنگ تعلق کا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اولاد سے ورکنگ تعلق ہونا چاہیے, سینٹیمنٹل نہیں, یعنی بطور ذمہ داری کے. ہمارے پاس ٹائم کا اتنا زیادہ ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, کہ آدمی بیک وقت دو سے محبت نہیں کر سکتا. ایک کے معاملے میں ورکنگ تعلق اس کا رہے گا, دوسرے کے معاملے میں سینٹیمنٹل تعلق رہے گا. بالکل فطری ہے, بالکل ایک نیچرل بات ہے یہ. جو نہ مانے تو اب میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں, قرآن کو 10 بار پڑھو, 10 بار پڑھنے کے بعد رائے بناؤ, اور میں کچھ اس کے سوا نہیں کر سکتا.